جی عزیز طلباء، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بی اے فارسی آپشنل، اور اس کا آج ہم لیکچر جو ہے وہ چوتھا لیکچر پڑھنے لگے ہیں۔ تو چوتھی حکایت آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس چوتھی حکایت ہے، تو اس کے اندر چند چوروں کا واقعہ ہے۔ تو سب سے پہلے شیخ سعدی کہتے ہیں طائفہ دزدان عرب برسر کوہ نشستہ بود۔ عرب کے چوروں کا ایک گروہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا، قبضہ جما کے بیٹھا ہوا تھا۔ ومنفذ کارواں بستہ، اور انہوں نے جو آنے جانے والے لوگ ہیں ان کا رستہ بند کیا ہوا تھا۔ ورعیت بلدان از مقاید ایشان، ورعیت بلدان یعنی کہ شہر کے جو لوگ ہیں، از مقاید ایشان ان کے مکر و فریب سے، ایشان ان کے مکر و فریب سے مرعوب ڈرے ہوئے تھے۔ ولشکر سلطان مغلوب، اور جو بادشاہ کا جو لشکر ہے وہ بھی عاجز آ چکا تھا، مطلب وہ بھی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ بحکم آنکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ملادی مونی اد کلہ کوہی، ملادی مونی یعنی کہ انہوں نے ایک چوٹی کے اوپر، کلہ کوہی کوہ جو ہے، ملاد منی ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ از کلہ کوہ مطلب پہاڑ کی، کوہ کہتے پہاڑ، کلہ چوٹی کے اوپر، گرفتہ بودن مطلب بیٹھے ہوئے تھے یا قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ومأوائے و ملجائے خود کردہ، اور اپنا ٹھکانہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، رہنے ماوا ٹھکانہ ہوتا ہے، ملجا بھی جگہ ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنا وہاں پہ ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ مدبرانے ممالک آن طرف، اس جگہ کے یا اس ملک کے جو مدبرین تھے، در دفع مضرت ایشاں، ان کے اس نقصان سے چھٹکارا پانے کے لیے، ان کی اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے مشاورت کردن، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر این طائفہ، اگر یہ جو گروہ ہے اسے بری نسق رودگارے، اسی طرح چھوڑ دیا گیا، مدامت، اور یہ ایسے ہی جمع رہا، نمایت مقامت ممتنع کردد، تو ان کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ شعر ہے ایک، کہتے ہیں کہ برائی کو اگر شروع میں ہی کنٹرول کر لیا جائے تو وہ کنٹرول ہو جاتی ہے، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ کنٹرول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ وقت پر لگایا گیا ایک ٹانکا بعد کے 100 ٹانکوں سے بہتر ہے۔ درخت ایک اکنون گرفتست پائی، ایسا درخت جس نے ابھی ابھی جڑ پکڑی ہے۔ بنیروے شخص بر آیت زجائی، ایک ہی شخص کی طاقت سے زجائی اپنی جگہ سے باہر آ جائے گا۔ وگر ہم چنان روزگار حلی، اور اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ بگر دونش از بیخ بر نگسلی، بگر دونش بغیر، از بیخ اس جڑ سے اکھاڑنا، بر نگسلی یعنی کہ مضبوط چرخی جو ہے یا مضبوط کرین آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی اس کو جڑ سے اکھاڑنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیں، سر چشمہ شاید گرفتن بمین، چشمے کا دہانہ ایک سلائی سے ہی پر کیا جا سکتا ہے، مطلب کہ اگر کہیں سے پانی رس رہا ہے تو آپ تھوڑی سی مٹی ڈالیں گے تو پانی رسنا ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے پانی رستا رہے گا تو بہتا رہے گا، تو دہانہ جو ہے آہستہ آہستہ بڑا ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ چوں پرشد نشاید گدشتن بپیل، اگر وہ دہانہ بڑا ہو جائے، اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے تو گزشتن وہاں سے گزرنا، بپیل ہاتھی پر سے بھی گزرنا وہاں وہ مشکل ہو جائے گا۔ چوں پرشد مطلب اگر جب وہ پر ہو جائے، پرشد یعنی کہ پر ہو جائے، بھر جائے۔ سخن بنی مقرر شد، بات یہ مقرر پائی کہ یکی اد بتجسس ایشاں، کہ کسی کو ان کی جاسوسی کے لیے
برگماشتند وہ مقرر کریں گے، یعنی کہ انہوں نے کسی کو اس کی جاسوسی کے لیے مقرر کیا، وہ فرصت نگاہ میداشتن تاکہ وہ موقع کی تلاش میں رہے، فرصت نگاہ میداشتن، ٹھیک ہے، تا وقتے کے یہاں تک کہ یا جس وقت برسر قوم راندہ بود وہ وہ ڈاکو جو تھے، چور لوگوں کو لوٹنے کے لیے گئے تھے، وہ مقام خالی ماندہ اور ان کی جو جگہ تھی خالی تھی، تو کیا ہوا تنے چند مردانے واقعہ، کچھ لوگ جو بہادر تھے، یعنی کہ جو ملک کے لوگ تھے یہ، ٹھیک ہے، جو چوروں کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، دیدہ جنگ اور جنگ کے آزمائے ہوئے تھے، دیدہ جنگ آزمودہ، جنگ کے آزمائے ہوئے تھے، مطلب جنگ بھی کرتے تھے وہ، را بفرستادن انہوں نے ان کو بھیجا، یعنی کہ بہادر لوگوں کو بھیجا کہ اب خالی جگہ ہو چکی ہے، یہ لوگ ڈاکو جو ہیں وہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے گئے ہیں، تو انہوں نے پھر انہیں بھیجا، تا درش بے جبل پنہا شدن، یہاں تک کہ وہ جو بہادر انہوں نے بھیجے تھے ملک کے لوگوں نے، وہ اس جبل میں، اس گھاٹی میں جا کے چھپ گئے، شبان گاہے، رات جب ہوئی کہ دزداں باز آمدن، جب چور واپس آئے، سفر کر کے وغارت آوردہ اور لوٹ مار کا سامان لے کے، صلاح استن بکشادن، انہوں نے جو اسلحہ ہے وہ کیا کیا، ہتھیار جو ہے انہوں نے اپنے تن سے بکشادند نیچے رکھے، اتارے، ورخت غنیمت بنہادن، اور انہوں نے جو لوٹ کا مال تھا وہ نیچے رکھا، نخستین دشمنے کے برسر ایشاں تاخت آورد، سب سے پہلا دشمن جو ان پر حملہ آور ہوا وہ خواب بود، وہ کیا تھی، وہ نیند تھی، چندان کے پاسے اشب بگدشت، یہاں تک کہ رات کا پاسے کچھ حصہ گزر گیا، اد شب کا معنی رات ہوتا ہے، بگدشت گزر گیا، اور اپنی بات کی وضاحت وہ شعر میں کرتے ہیں، کہتے ہیں کسر خورشید در سیاہی شد، سورج کی ٹکیا سیاہی میں چلی گئی، یونس اندر دہانے ماہی شد، جیسے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو یہ کچھ حاشیہ بھی دیا ہوا ہے، تو جب میں اس لیکچر کو اپلوڈ کروں گا، فیس بک کے اوپر بھی اپلوڈ کروں گا، تو فیس بک کی ڈسکرپشن میں کمنٹس باکس میں یہ جو پیج ہے اس کی آپ کو JPG فائل بھی رکھ دوں گا تاکہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، میرے پاس دوسری بک بھی ہے، یہ جیسے کہ میرے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے، یہ والی، یہ فارسی کی بک جو عام طور پہ یونیورسٹی میں کے بچے پڑھتے ہیں، یہ والی بہارستان فارسی آپشنل، یہاں نا لفظ تھوڑے ذرا باریک لکھے ہوئے تھے، اس وجہ سے میں نے چاہا کہ میں آپ کو یہاں سے پڑھا دیتا ہوں، یہ لفظ کافی بڑے لکھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کو اس کی زیادہ سمجھ آ رہی ہے تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ میں آپ کو یہیں اسی صفحے سے پڑھاتا رہوں، اس کتاب سے پڑھاتا رہوں، یا یہ جو آپ فارسی کی بک یہ والی پڑھتے ہو یہاں سے پڑھاتا رہوں، تو اگر آپ جس سے چاہیں گے وہاں سے پڑھ لیجئے گا۔ اچھا، اب یہ جو چھپے ہوئے تھے بہادر، جنگ کے میدان میں لڑنے والے جو بہادر تھے، چوروں کو پکڑنے جو آئے تھے، مردان دلاور اد کمین گاہ بدر جستن، وہ جو میدان کے اندر لڑنے والے تھے وہ چھپے ہوئے تھے، کمین گاہ سے باہر آئے، و 10 یکان برکت بستن، اور انہوں نے ایک کے ہاتھ کندھوں سے باندھ دیے، بامداداں بدرگاہ، اس نیت سے کہ صبح بدرگاہ ملک حاضر آوردن، کہ یہ ان چوروں کو بادشاہ کی دربار میں پیش کریں گے، تو جب انہوں نے پیش کیا، ہمارا بکشتن فرمود، تو بادشاہ نے سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اتفاقاً درآ میاں جوان بود، اتفاق سے ان کے اندر ایک نوجوان بھی تھا ان چوروں میں، کہ میوہ عنوان شبابش نور سیدہ، کہ ابھی اس کے شباب کا، جوانی کا میوہ بھی پھوٹا ہی تھا، و سبزۂ گلستان ادارش نو دمیدہ، اور اس کے چہرے کے
یعنی کہ اس کے رخساروں کا سبزہ ابھی پھوٹا ہی تھا، مطلب کہ داڑھی وغیرہ ابھی تھوڑی تھوڑی آ ہی رہی تھی، نوجوان ہی تھا۔ یکیت وزیراں پائے تخت ملک را بوسہ داد، وزیروں میں سے ایک وزیر نے بادشاہ کے تخت کو بوسہ دیا، وروئے شفاعت بردمی نہاد، اور سفارش کی خاطر اس کو زمین پہ رکھا اپنے چہرے کو، وگفت اور کہا این پسر ہم چنان اد باغ زندگانی برن خوردہ، اے بادشاہ اس بچے نے ابھی اپنی جوانی کے باغ سے برن خوردہ، بر کہتے ہیں پھل کو، برن خوردہ یعنی کہ پھل نہیں کھایا ہے، وہ از ریان جوانی تمتع نہیں یافتہ، اور اس نے اپنی اوائل جوانی سے بھی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ توقع بکرم و اخلاق خداوندی آنست، مجھے بادشاہ کے اخلاق سے، بادشاہ کی جناب سے یہ توقع ہے کہ با بخشیدن خون او، کہ اس بچے کا خون معاف کر دیا جائے گا، بر بندہ منت نہیں، اور بندے پر احسان کیا جائے گا۔ ملک روی ادی سخن درہم آورت، بادشاہ اس گفتگو سے ناراض ہو گیا، واہ موافق رائے بلندش نیامد، اور اس بادشاہ کی بلند رائے کے موافق اس کی بات نہ آئی، وہ گفت، اور بادشاہ نے کہا، انہوں نے کہا پرتو نیکاں نگیرت ہر کے بنیادش بدست، دیکھو کہ ہر وہ بندہ جس کی بنیاد بدی پہ رکھی گئی ہے، پرتو نیکاں وہ نیکوں کا سایہ قبول نہیں کرتا، نگیرت نہیں قبول کرتا، بنیادش جس کی بنیاد بد است بدی پہ رکھی گئی ہے، تربیت نااہل را گردگان را چوں، نااہل بندے کی تربیت کرنا ایسا ہے چوں گردگاں بر گنبد است، کہ جیسا کہ اخروٹ کو گنبد کے اوپر ٹکانا، جیسے گنبد اخروٹ پہ ٹک نہیں سکتا، ایسے ہی نااہل کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ نسل و بنیاد اینا منقطع کردن اولا ترست، ان کی نسلوں کی بنیادوں کو کاٹ دینا ہی اولا ترست بہتر ہے۔ آتش کشتن، اور اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آتش کشتن آگ بجھا دی جائے، وہ اخگر گداشتن، اور اس کی چنگاری چھوڑ دی جائے، وہ افعا کشتن، اور ایک اور بھی چیز ہے کہ سام مار دیا جائے، وہ بچاش نگہ داشتن، اور اس کے بچے کی دیکھ بھال کی جائے، کار خردمندان نیست، اور یہ جو کام ہیں وہ عقل مندوں کے نہیں ہیں۔ پھر اپنی بات کی وضاحت وہ شعروں میں کرتے ہیں، کہتے ہیں ابر اگر آب زندگی بارد، بادل اگرچہ زندگی دیتا ہے، ہرگز از شاخ بید بر نہ خوری، آپ کبھی بھی بید کی شاخ سے پھل نہیں کھائیں گے۔ بید لکڑی کا نام ہے جو فرنیچر وغیرہ کی ڈیکوریشن میں استعمال ہوتی ہے، اور بھی آپ بید کی شاخ سے کبھی پھل نہیں کھائیں گے۔ بفرمایا روزگار مبر، کہتا ہے جی کمینے بندے کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کر، مبر نہ کر، کزنے بوریا شکر نہ خوری، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی پٹسن، نے بوریا پٹسن سے شکر نہیں کھا سکتے۔ پٹسن یہ جو بوریاں وغیرہ جس سے بنتی ہیں نا، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے، اسے پٹسن کہتے ہیں۔ وزیر ای سخن بشنید، وزیر نے یہ بات سنی، توون و کرہن بپسندید، اور چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پسند کیا۔ وبر حسن رائے ملک آفنی خانت، اور بادشاہ کی جو رائے ہے اس کی تعریف کی، وہ گفت اور کہا آنج خداوند دام ملک ہو، بات یہ ہے کہ بادشاہ آپ کا اللہ ملک سلامت رکھے، فرمود عین ثوابت، جو بھی آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، وہ مسئلہ بے جواب، اور آپ کی جو بات ہے وہ انکار کے قابل ہے ہی نہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ دیکھیں جی کہ اگر در صحبت عام بدان تربیت یافتے، اگر یہ بچہ بد لوگوں کی تربیت میں رہے گا تو پھر تینت ایشاں گرفتے، تو ظاہر انہی کی فطرت کو اختیار کرے گا، وہ یکد ایشاں شدے، اور انہی جیسا ہو جائے گا۔ اما بندہ امیدوار است، لیکن بندہ امیدوار ہے اس بات کا کہ بصحبت صالحان تربیت پذیرت،
اگر یہ بچہ نیک لوگوں کی تربیت میں رہے گا، وخو خردمندان گیرت، اور عقل مندوں کی جو خو ہے، عادت ہے، اس کو اپنا لے گا کہ ہنوز طفل است، کیونکہ یہ بھی بچہ ہے، وسیرت بغی و اناد آن قوم در نہاد او متمکن نشدہ، اور بغاوت، غصہ اور دشمنی جو ہے اس کی بنیادوں میں ابھی جو ہے وہ رچی بسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ متمکن نشدہ، متمکن کا مطلب ہوتا ہے جگہ پکڑنا، ابھی اس نے اس کے بنیادیں میں جگہ نہیں پکڑی ہے، مطلب کہ ابھی یہ بچہ ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ کل مولود یولد الفطرتی فابواہ یہدیانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، آگے اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پسر نو بابدان بنشست، دیکھیں جیسے نو کا بیٹا بد لوگوں کے ساتھ بیٹھا، خاندان نبوتش گمشد، تو اس کا نبوت کے خاندان سے تعلق ٹوٹ گیا۔ دوسری طرف سگے اصحاب کہف رودے چند، اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں میں رہا، اصحاب کہف کے ساتھ رہا، پے نیکان گرفت، نیکوں کی صحبت میں رہا، مردم شد اور آدمی بن گیا۔ این بگفت، اس نے یہ کہا، و طائفہ از ندمان ملک، اور بادشاہ کے مصاحبوں میں سے ایک جو گروہ ہے، بشفاعت یار شدن، اس بچے کی سفارش کے لیے اس کے ساتھ مل گیا۔ تا ملک از سرے، یہاں تک کہ بادشاہ نے سرے خون او، خون او درگدش، یہاں تک کہ بادشاہ نے اس کے خون کا قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ گفت، اور کہا، بخشیدم اگرچہ مصلحت نہ دیدم، میں اس کو معاف تو کر دیتا ہوں اگرچہ مجھے اس میں کوئی مصلحت، کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ جیسے دیکھیں، کہتا ہے جی دھانی کے چے گفت زال برستم کر، کیا تمہیں پتہ ہے کیا کہا تھا زال نے رستم سے؟ دشمن نہ تواں حقیر و بیچارہ شمرد، کہ دشمن کو کبھی بھی کمزور مت سمجھو، بیچارہ نہ سمجھو۔ دیدیم بسے کے آب سر چشمہ خرد، ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے چشمے جو ہیں، بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ آب سر چشمہ خرد، چھوٹے چھوٹے جو چشمے ہیں، چونکہ بیشتر آمد جب بھر جاتے ہیں، شتر و بار ببرد، تو اونٹ اور اس کے سامان کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ فی الجملہ مختصر یہ کہ پسر را بناد و نعمت بر آوردن، اس بچے کو انہوں نے ناز و نعمت سے پالا پوسا، استاد ادیب را بتربیت او نصب کردن، اس کی تربیت کے لیے اساتذہ مقرر کیے، تا اس نے خطاب ورد جواب، تاکہ اس کو اخلاق سکھائے جائیں، آداب سکھائے جائیں جواب دینے کے، و آداب خدمت ملوکش در اموختند، اور انہوں نے اسے بادشاہوں کی خدمت کے آداب بھی سکھائے، و در نظر ہم گنا پسند آمد، اور وہ سب کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ بارے وزیر الشمائل، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک وزیر اس کی خصوصیات بیان کرنے لگا در حضرت سلطان، بادشاہ کے سامنے۔ شما می گفت، تھوڑی سی می گفت بیان کر رہا تھا کہ تربیت عاقلاں در اثر کردہ است، بادشاہ دیکھیں کہ عقل مندوں کی جو تربیت ہے اس کے اوپر اثر کرنا شروع ہو گئی ہے۔ و جہل قدیم از جبلت او بدر بردہ، اور قدیم جہالت والی فطرت اس سے دور ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ملک رادی سخن تبسم آمد، بادشاہ نے اس گفتگو پر، اس بات پہ تبسم کیا اور کہا، عاقبت گرگ دادا گرگ شود، بالآخر بھیڑیے کا بیٹا بھیڑیا ہی ہوتا ہے، گرچہ با آدمی بدرک شود،
اگرچہ وہ آدمیوں کے ساتھ ہی پرورش پائے۔ پھر کیا ہوا، سال دو بری عام بر آمد، یعنی کہ 2 سال گزر گئے، طائفہ اوباش محلت در و پیوستند، وہ بچہ جو ہے وہ محلے کے اوباش بچوں کے ساتھ مل گیا، وہ عقد موافقت بستند، اور ان کے ساتھ اس نے دوستی لگا لی، تاب وقت فرصت و دیرا و ہر دو پسرش را بکشت، یہاں تک کہ موقع ملتے ہی اس نے وزیر اور اس کے دونوں بچوں کو قتل کر دیا، و نعمت بے قیاد برداشت، اور بہت سا مال و دولت لے کے بھاگ گیا، ودر مغارۂ دزداں بجائے پدر بنشست، اور چوروں کی غار میں اپنے باپ کی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا، وہ عاصی شد اور نافرمان ہو گیا، ملک دستے تحیر، بادشاہ بڑا حیران ہوا اور حیرت سے بدنداں گرفت، اس نے اپنے دانتوں کو دبایا اور کہا، شمشیر نیک دا آہن بد چون کند کسی، نیک تلوار بد لوہے سے کوئی کون بنا سکتا ہے، ناقص بتربیت نشود حکیم کس، ناقص بندے کی تربیت عقل مند نہیں ہو سکتی، اور باراں کے در لطافت طبعش خلاف نیز، بارش جو ہے وہ اپنی فطرت کے خلاف نہیں ہے، بارش نے برسنا ہی ہے، لیکن در باغ لالا روید، باغ میں لالا کے پھول اگتے ہیں، در شورا بوم خس، اور جو کلر والی زمین ہے وہاں جھاڑیاں اگتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بارش ہر جگہ ہوتی ہے، جو تربیت ہے وہ کوئی ہی جو ہے وہ اپنے ضمیر میں اتارتا ہے، تو نصیحت جو ہے وہ سب کے اوپر جا رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ قبول کر لیتے ہیں، کچھ قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح بارش ہر جگہ بھی ہوتی ہے، باغ میں تو پھول اگتے ہیں لیکن چٹیل میدان کچھ بھی نہیں اپنے اندر سموتا۔ اچھا پھر ہے، کہتا ہے، زمین شورا سنبل برنا یارد، کلر والی زمین جو ہے اس سے پھول نہیں اگ سکتے، در تخم عمل دیا مگر داں، اپنا بیج اور محنت اس کے اوپر ضائع مت کر، نہ کوئی بابداں کردن چنان است، نیکی کرنا بد لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ بد کردن بجائی نیک مرداں، کہ نیک لوگوں کے ساتھ برائی کرنا، مطلب بد لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے نیک لوگوں کے ساتھ برائی کرنا۔ یہ عزیز طلبہ یہ تھی حکایت نمبر 4۔ تو یہ کافی لمبی حکایت تھی، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے لمبی حکایت یہی ہے، تو اس کو پڑھیے گا۔ تو ملتے ہیں جلد ہی حکایت نمبر 5 کے ساتھ۔